بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب۔ تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے تو وہ ہمارے دکھ درد بھی دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ تعالی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کہ ان عاشقان رسول،
ان عاشقان سنت کی بھی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سنتوں سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 دینار یعنی سونے کی اشرفی مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت شریف پر قربان کر دیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر سنت مخزن حکمت ہے، ہر سنت میں حکمت کا خزانہ ہے۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، اس سنت کی برکتوں کے بھی کیا کہنے کہ ایک بیپاری کا بیان ہے، ایک بزنس مین کا بیان ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا اور مجھے تشویش تھی کہ اب مسواک کہاں سے ملے گی۔ بس اللہ عز و جل نے کرم فرما دیا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے 2-4 تھا، ہمارے یہاں کے دانتوں کے ڈاکٹر سے ان کا علاج بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، الحمدللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں کے اندر میں ٹھیک ہو گیا۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسواک کی کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد طحاوی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی حاشیۃ الطحطاوی میں مسواک کے فوائد و فضائل یوں نقل فرماتے ہیں، مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں برکت اور آسانی رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے۔ یہی مسواک نظر کو تیز کرتی ہے، معدہ درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ قوت برداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے۔ یہ مسواک نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، نزعہ میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ یہی مسواک قیامت میں نل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ
یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں اتنی پیاری پیاری سنت مسواک کی اہمیت معلوم ہوئی، اور ہمیں اس مدنی ماحول کی برکت سے مسواک کی سنت اپنانے کا ذہن ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آج کل ماہ مسواک بنایا جا رہا ہے، تو آج سارے نیت کریں، جن کے پاس مسواک نہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مسواک حاصل کریں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے، اور اس کا ثواب بھی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ تو اسی طرح اس کے بہت سارے فضائل اور برکتیں ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مسواک شریف کے فضائل، یہ رسالہ آپ تقسیم رسائل کا جب بھی سلسلہ ہو کوشش کریں کہ ان دنوں میں یہ رسالہ بھی تقسیم کیجئے، اور مسواک بھی ہو سکے تو عاشقان رسول کو تقسیم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسواک کی سنت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنتوں پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، نیک بن جائیں مسلمان مدینے والے، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، آمین۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے کے دے، بنا یا رب، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ
دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں مولا، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا، رہائی مجھے کو ملے کاش نفس و شیطان سے یا نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا سیتا یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. الہ العالمین،
مولا کریم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا گتھڑا سر پر لادے حاضر ہیں۔ اے مالک، نامہ اعمال میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو تیری بارگاہ میں ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اے مالک و مولا، توبہ کرتے بھی ہیں تو فوراً توبہ کو توڑ ڈالتے ہیں، پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اے مالک و مولا، جنہوں نے سچی توبہ کی انہی کا واسطہ، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سرکار کا عاشق زار بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے مالک و مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، لمحہ بھر کے لیے بھی ناراض نہ ہونا، ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما، ریاکاری سے بچا، جھوٹ سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، جھوٹ غیبت و چغلی سے بچا لے، کینہ پروری سے بچا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے کینے سے ہمارے سینے کو پاک کا فرما دے۔ الہ العالمین مولا کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت دے دے۔ اے اللہ، بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ دعائے افطار میں مدنی چینل کے ذریعے بھی شامل ہوں گے۔ اے اللہ، تو سب کو جانتا ہے مالک، تو سب کی بیماریوں سے بھی باخبر ہے۔ اے مالک و مولا، حقیقی معنوں میں شفا دینے والا تو ہی ہے، تو چاہے گا تو ہی شفا ملتی ہے۔ اے مالک و مولا، خاک شفا کا واسطہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں اے اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مولا بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ رب کریم، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ مالک و مولا، ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، سنتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے مالک و مولا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد ابھی ہم نے منایا ہے۔ اے اللہ، محبوب کی ولادت کا یہ مہینہ ہے۔ اے اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم نے سنا ہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اے اللہ، محبوب کے مبارک اخلاق کا واسطہ ہمیں با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، ستھرا کر دے۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین، مدینے کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔